راولاکوٹ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر یوتھ ونگ کے کارکنان نظر انداز، نوجوانوں میں شدید غم و غصہ، حکومتی فیصلوں سے نالاں ہیں۔ صدر یوتھ ونگ ضلع پونچھ سردار راشد حنیف کیا کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے نمائندے محمد خورشید بیگ کی اس رپورٹ میں۔ جی میرے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر یوتھ ونگ ضلع پونچھ کے صدر سردار راشد حنیف صاحب۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ ان کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے، آیا اس وقت آزاد کشمیر میں جو کورونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کے بعد پھر مسائل بھی پیدا ہوئے، کیا وہ حکومتی اقدامات سے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی راشد حنیف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ خورشید بیگ صاحب۔ جب وزیر اعظم صاحب نے آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کا حکم کیا کہ بارڈریں ہماری سیل کر دی، شہر بند کر دیے، بہت اچھا اقدام تھا۔ اور جب ایک کیس بھی نہ تھا تو ہم نے شہر وغیرہ بند کر دیے، جب کیس بڑھنے شروع ہوئے تو ہم نے شہر کھولنے شروع کر دیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ ہم نے جب تک کیس یہ بڑھتے ہیں یا کورونا روکتا نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے سب سے بہتر یہی طریقہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ جی راشد حنیف صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کی حکومت کی کو آزاد کشمیر میں پڑنے کا خاصا عرصہ گزر گیا، حکومتی اقدامات سے آپ مطمئن نہیں کیا؟ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمارے حلقے میں آئے، ہمارے وزراء بھی آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ ہم سب کارکنوں کو یہ کہا کہ آپ اپنی وارڈوں کو مسلم لیگ کے لیے ووٹ دیں۔ ہم نے جو بھی کارکن اپنی وارڈ یا علاقے میں ووٹ دے گا اور اس کو اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا، اور یوتھ اور ایم ایس ایف کو ترجیحی بنیادوں پر نوکریاں بھی دی جائیں گی۔ تو اس کے برعکس ہو رہا ہے، جس کے پاس 2 یا 3 ووٹ ہیں اس کے کام ہو رہے ہیں، انہیں کو سرکاری عہدوں پہ بٹھایا بھی ہوا ہے اور اسکیمیں بھی ان لوگوں کو ہی دی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کے جن لوگوں نے ہمیں 2018 میں ووٹ نہیں دیے، وہی لوگ آج آ کے اسکیمیں بھی لے رہے ہیں، نوکریاں بھی لے رہے ہیں اور کارکنوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہ میں وزیر اعظم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کا پر نظر رکھی جائے، چیک اینڈ بیلنس کیا جائے کہ کن لوگوں کو اسکیمیں دی جا رہی ہیں، نوکریاں کن کو، جے کے پی پی کو نوکریاں مل رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں اور نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ جو بنیادی مسلم لیگ کے کارکن ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ راولاکوٹ کے اندر کسی ایم ایس ایف کے کارکن کو کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی، یوتھ کے کارکن کو کوئی سرکاری نوکری نہیں ملی۔ ان کے برابر کے جو لوگ ہیں دوسری پارٹیوں کے ہیں انہیں نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے سب کارکن مایوس ہیں اور فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ ایک مافیا ہے، ان کو دیا جا رہا ہے۔ جی سردار راشد حنیف صاحب سے نے حکومت سے شکایت بھی کی ہے، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت نے لاک ڈاؤن تو کر دیا، وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم حکومت کو، وہ قابل تحسین تھا، مگر لاک ڈاؤن کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے، عام لوگ مشکلات کا شکار ہوئے، اس حوالے سے حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ اس حوالے سے راشد حنیف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی راشد حنیف صاحب، میری تجویز یہ ہے، جناب وزیر اعظم راجہ فاروق عبداللہ صاحب کو میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ جو بہت غریب لوگ ہیں، جو تاجروں کے ساتھ دیہاتداری پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ہر 2 صورت میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ ایک تاجر جو کروڑ پتی ہے، اربپتی ہے، اس کو تو فرق نہیں پڑتا ہے، جو دن کو دیہڑی لگاتا ہے، شام کو گھر راشن لے جاتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ وہ بہت سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ ہی نہیں پھیلا سکتے ہیں، نہ کسی سے بھیک مانگ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ ان لوگوں کو، سب کو، جو مزدور لوگ ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ جی شکریہ۔